ڈیئر اسٹوڈینٹس، اگر آپ ہمارے چینل کو آج پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ علم کا سلسلہ آگے بڑھتا رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ میں مسز حفصہ غفار، سینئر ٹیچر، مطالعہ پاکستان، ڈویژنل پبلک اسکول و انٹر کالج ٹیچاوتنی سے مخاطب۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ہم سال دوم کے مطالعہ پاکستان کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو اسی سلسلے میں آج ہمارا ٹاپک ہے قائد اعظم کی پاکستان کے متعلق ان کی سیاسی بصیرت۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، باب دوم کا آج دوسرا یہ ٹاپک ہے۔ اس سے پہلے ہم پاکستان کی ابتدائی مشکلات پڑھ چکے ہیں۔ آپ ڈیئر اسٹوڈنٹس جانتے ہیں، میں نے پچھلے لیکچر میں بھی ذکر کیا کہ جب کوئی ہم انسان کوئی نیا گھر بناتا ہے، یا جیسے ہمیں ایک نوزائیدہ مملکت ملی تھی، نیا ملک ملا تھا، تو اس کو ابتدا میں بہت سے مسائل کا سامنا تھا۔ سب سے بڑا مسئلہ تو خود بھارت تھا کہ جس نے پاکستان کے لیے بہت زیادہ پریشانیاں کھڑی کی ہوئی تھیں۔ تو تقسیم کے وقت جو سارے ناانصافیاں اور جو دھاندلیاں اور گھپلے کیے گئے وہ ایک طرف، اس کے علاوہ وہ پاکستان بننے کے بعد بھی باز نہ آیا۔ پاکستان کو ہر طرح سے وہ تکلیف پہنچانے سے وہ باز نہ آیا۔ اس نے سب سے پہلے تو پاکستان کی امداد روکی۔ تو پاکستان کے پاس جہاں ایک نوزائیدہ مملکت جس کے پاس اتنے سارے مسائل تھے کہ جہاں کیونکہ ہجرت کے وقت یہاں سے پاکستان سے تقریباً 55 لاکھ کے قریب ہندو تھے جو کہ ہندوستان روانہ ہوئے تھے، لیکن وہاں سے جو مسلمان پاکستان ہجرت کر کے آئے یعنی ہندوستان سے، ان کی تعداد 1 کروڑ سے بھی زائد تھی۔ تقریباً 1 کروڑ 20 لاکھ سے بھی زائد مسلمان ہندوستان سے پاکستان ہجرت کر کے آئے۔ اب اتنی بڑی تعداد کو سنبھالنا، ان کا رہائش، خوراک، کھانے پینے کا، پہنے، ہر چیز کا انتظام کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، قائد اعظم نے کی جیسی اہل قیادت نے اپنی دور اندیشی سے اور اپنی قابلیت سے بہت جلدی ان مسائل پر قابو پا لیا کہ مہاجرین کو کس طرح سے ان کی آباد کاری کو ان کے کس طرح سے عارضی کیمپس لگا کے ان کو ان میں ٹھہرایا گیا، ان کو بنیادی جو سہولتیں تھیں وہ فراہم کی گئیں۔ تو ایک ایسا ملک جس کے پاس جس کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں تھے، جس کے پاس مسائل تو بہت تھے لیکن وسائل کی کمی تھی، لیکن کیونکہ لیڈر نیک تھا، ایماندار تھا اور نہ ڈر تھا اور حالات کا مقابلہ کرنے والا تھا، تو پاکستان کی پاکستانیوں کی یہ خوش قسمتی تھی کہ انہیں خدا تعالیٰ نے ان پر کرم فرمایا، ان پر رحمتیں فرمائیں اور ان کو ایسی لیڈرشپ سے نوازا جس نے بہت جلدی ہی حالات پر قابو پا لیا۔ تو لیکچر کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو اس میں جو سب سے پہلے بات کی گئی ہے وہ کی گئی ہے قومی استحکام کی۔ اب قومی استحکام دیکھیں، پاکستان کو ابتدا میں جیسے نے بتایا کہ بہت سے معاشرتی مسائل تھے، پھر سرکاری جو قابل ملازمین تھے وہ سارے جو تجربہ کار تھے وہ ہجرت کر کے، جو ہندو ملازمین تھے وہ تو ظاہر ہے ہندوستان چلے گئے، تو ایک جو نئے اپائنٹمنٹس کرنا، نئے ملازمین بھرتی کرنا، کیونکہ وہ بھی پھر ظاہری بات ہے کہ تجربہ کار نہیں تھے، نہ تجربہ کار اسٹاف بھرتی کیا گیا۔ تو اس کے علاوہ پاکستان کو ہندوستان کی طرف سے بہت زیادہ جو تھیں پرابلمس تھیں کہ وہ اپنے دیے ہوئے جو اس نے پاکستان کو امداد دینی تھی وہ سے مکر گیا اور اٹال مٹول کرنے لگ پڑا۔ تو وہ وقت تھا کہ پاکستان بہت زیادہ بڑے فائنینشیل کرائسس میں مبتلا تھا، پاکستان کو بہت زیادہ فائنینشیل پرابلمس تھیں اس وقت ڈیئر اسٹوڈنٹس، لیکن بہرحال مشکلات پر قابو پا لیا گیا اور پاکستان الحمدللہ بہت جلد ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ٹاپک بھی ظاہر ہے ہمارا یہی ہے کہ قائد اعظم نے کس طرح سے اپنی سیاسی بصیرت سے معاملات کو، جو مسائل تھے اتنے، جو ایک گمبھیر صورتحال تھی، کس طرح سے پاکستانیوں کو، مسلمانوں کو اس صورتحال سے نکالا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آخر وہ کون سے ایسا لاہ عمل تھا، وہ کون سی ایسی طریقہ کار تھا، ایسی حکمت عملی تھی، ایسی اسٹریٹجی تھی کہ جس کو اپنانے سے ہمارے پیارے قائد اس مسائل سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے، مسلمانوں کو، پاکستانیوں کو ان مسائل سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔
تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ کے یہ علم میں ہوگا، آپ جانتے ہیں کہ قائد اعظم بہت علیل تھے قیام پاکستان کے وقت، اور اس کے بعد شدید بیماری میں بھی وہ انہوں نے، حالانکہ ڈاکٹرز نے ان کو ایڈوائز کیا تھا کہ مکمل بیڈ ریسٹ کا، کہ آپ کی صحت بہت زیادہ خراب ہے، ٹی بی کا ان کو مرض تھا، تو ٹی بی اس وقت لا علاج تھی ڈیئر اسٹوڈنٹس، تو ڈاکٹرز نے ان کو مکمل بیڈ ریسٹ کا کہا تھا، لیکن وہ آرام نہ کرتے، دن رات اس ملک کی خدمت میں لگے رہے. تو انہوں نے بہت حد تک اپنی بیماری کو دشمنوں سے چھپایا تھا، دشمنوں کو بھی ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ شدید علیل ہیں. اگر دشمنوں کو پتہ ہوتا کہ قائد اعظم پاکستان کے بننے کے صرف 1 سال بعد ہی وفات پا جائیں گے، تو وہ ان میں سے بہت سے، نہرو نے کہا تھا کہ ہم تقسیم کو اور لیٹ لے جاتے. انگریزوں نے کہا، لارڈ ماؤنٹ بیٹن کہتا ہے کہ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ قائد اتنی جلدی وفات پا جائیں گے تو ہم تقسیم کے عمل کو ابھی 1-2 سال اور ڈیلے کر دیتے، لٹکا دیتے. تو پھر اور کوئی ایسے پاکستان میں قیادت نہیں تھی کہ جو انگریزوں سے دلائل سے، بحث و مباحثے سے، مذاکرات سے، یعنی انہیں گن پوائنٹ سے، لڑائی جھگڑے یا تلوار نکال کر ان سے مقابلہ کر کے یا ان کا قتل کر کے نہیں ان سے مطالبے منوائے، بلکہ دلائل کے ساتھ، آرگومنٹس کے ساتھ، بحث و مباحثے کے ساتھ ان کو کنوینس کیا کہ پاکستان کا مطالبہ ان کا ایک جائز مطالبہ ہے، یہ کوئی ان سے غیر منطقی یا ناجائز مطالبہ نہیں کر رہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، قائد اعظم کی قیادت میں ہی مسلمانوں نے، جیسا کہ میں نے بھی ذکر کیا، کہ ان مسائل پر قابو پا لیا اور پاکستان ترقی کے راستے پر گامزن ہوتا ہے. تو وہ کون سی ایسی چیزیں تھیں، وہ کون سی ایسی خوبیاں تھیں کہ جن کو اپنا کر قائد اعظم ان مسائل سے نکلتے ہیں؟ آئیے اب ان کا بھی جائزہ لیتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، قائد اعظم نے جب پاکستان بنا تو پاکستان کا فوری طور پر جو دارالخلافہ بنایا تھا وہ کراچی کو بنایا تھا، لیکن عارضی طور پر ہیڈ کوارٹر کو لاہور منتقل کر دیا گیا، اور قائد اعظم خود بھی لاہور شفٹ ہو جاتے ہیں، اور اہم انتظامی مشینری بھی لاہور شفٹ کر دی جاتی ہے تاکہ کام کی خود نگرانی کر سکیں، اور جو انتظامیہ ہیں ان کو خود یعنی کہ ساتھ ان کو چیک کریں اور ان پر مکمل ان کی نگرانی کریں. کیونکہ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو مہاجرین آ رہے تھے نا، وہ کراچی زیادہ نہیں آ رہے تھے، وہ واگا بارڈر کے ذریعے لاہور میں زیادہ ان کی آمد ہو رہی تھی، زیادہ تعداد میں آ رہے تھے. تو ظاہر ضرورت تھی کہ لاہور میں ادھر ہی ان کو کہیں عارضی کیمپس میں ٹھہرایا جاتا ہے. اب بات ذرا سوچئے کہ ہندو جو جہاں سے چھوڑ کے گئے تھے، ظاہری بات ہے اگر مسلمان وہاں سے اپنی جائیدادیں، اپنے گھر، اپنے مال مویشی، اپنے کاروبار، دکانیں، سب کچھ چھوڑ کے آئے، تو یہاں سے بھی تو جو 55 لاکھ ہندو گئے وہ بھی تو کچھ یہاں چھوڑ کر گئے نا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، وہ متروکہ جائیدادیں، یعنی کہ وہ جائیدادوں کی الاٹمنٹ کا ایک محکمہ قائم کر دیا گیا قائد اعظم نے، اور اس محکمے کا کیا کام تھا کہ وہ متروکہ املاک، متروکہ کہتے ہیں ترک شدہ جائیدادیں، وہ جائیدادیں جو ہندو اور سکھ پاکستان میں چھوڑ کر چلے گئے، وہ متروکہ املاک مسلمانوں میں بانٹ دی گئیں، تقسیم کر دی گئیں، اور اس طرح سے بڑی حد تک جو ایک مہاجرین کی آباد کاری کا مسئلہ تھا اس کو حل کر لیا گیا. اسی طرح ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایک مہاجرین کے لیے ایک کیمپ قائم کیا گیا، ایک ریلیف فنڈ قائم کیا گیا، اور جو مخیر حضرات تھے، جو امیر لوگ تھے، ان کو اپیل کی گئی، قائد اعظم نے ان سب سے درخواست کی کہ آپ آئیں اور اس فنڈ میں زیادہ سے زیادہ فنڈ میں حصہ ڈالیں تاکہ جو مہاجرین ہیں ان کی امداد کی جا سکے، انہیں روٹی، کپڑا، کمبل، ادویات اور ضرورت کی تمام چیزیں جو ہیں ان کو فراہم کی جائیں. اور لوگوں نے بڑے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ بھی لیا، مخیر حضرات نے، اور اس میں بہت زیادہ فنڈ بھی ڈالا. یہ اسٹوڈنٹس، قائد اعظم نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ تاریخ میں ایسی کئی مثالیں موجود ہیں کہ نوجوان قوموں نے اپنے کردار کی پختگی اور پکے ارادے کی بدولت اپنے آپ کو مضبوط بنایا. ہماری تاریخ بہادری اور عظمت کی داستانوں سے بھری ہوئی ہے. ہمیں اپنے آپ میں مجاہدوں کی سی روح پیدا کرنی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، بھارت نے جب لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو پاکستان دھکیل دیا تو بھارت کو اس وقت یہ گمان تھا، اس کو یہ لگ رہا تھا کہ اب پاکستان کو معاشی بحران ہوگا اور زبردست پاکستان کو جو ہے پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن میں نے وہی بار بار ابھی ذکر کیا کہ پاکستانی قوم نے اپنے قائد کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے حالات کا مردانہ وار مقابلہ کیا اور اس بحران سے خود کو نکال لیا. یکجہتی اور اتحاد کے ساتھ آنے والا اس طوفان کا سامنا کیا.
یہ اسٹوڈنٹس دل گرفتہ مہاجرین کو رفتہ رفتہ ان کے گھروں میں بسایا گیا. جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ متروکہ املاک ان کو الاٹ کر دی گئیں جو ہندو چھوڑ کے گئے تھے، تو اس طرح سے ان کا کافی حد تک امن سیٹ ہو گیا اور وہ ان کو رہنے کے لیے چھت مل گئی، ٹھکانے مل گئے. ایک اور موقع پر لاہور میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم فرماتے ہیں، ہم پاکستانی عوام پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم ان مہاجرین کو بسانے کے لیے ہر ممکن امداد مہیا کریں جو پاکستان آ رہے ہیں. ان لوگوں کو یہ مسائل اس لیے درپیش ہیں کہ وہ مسلم قوم سے تعلق رکھتے ہیں. تو قائد اعظم نے یعنی ان کے صاحبان بن گئے، کس طرح سے ان کو جو لوٹے پھٹے کھٹے پاکستان، جو وہاں پہ بڑے کئی جاگیردار ہوں گے، ذمہ دار ہوں گے، بڑے اچھے ویل آف مسلمان تھے، وہ جب پاکستان آئے تو وہ خالی ہاتھ آئے ہجرت کر کے، اپنا سب مال دولت چھوڑا ہے. تو قائد اعظم نے کس طرح سے ان کو سہارا دیا اور ان کو دکھ کو اپنا دکھ سمجھتے ہوئے کس طرح سے پوری قوم نے ایک اتحاد اور یگانت کی ایک مثال قائم کی جس کی نظیر پوری دنیا میں نہیں ملتی ہیں. اگلا پوائنٹ ہے قومی خدمت کے لیے سرکاری افسران کو نصیحت. یہ اسٹوڈنٹس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آزادی سے پہلے ہم غلام تھے، انگریز ہمارے حاکم تھے، ہم ایک غلام قوم تھے اور غلام قوم کے جو غلامی میں زندگی گزارتے ہیں. لیکن آزادی کے بعد کیونکہ یہ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان بن گیا، ایک جمہوری ریاست بن گئی، تو جمہوری ریاست میں وہ چیز نہیں ہوگی، کیونکہ وہ سرکاری افسران جو انگریز تھے، کیونکہ انہوں نے برانی کی تھی، اپنے آقاؤں کو وہ خوش کرتے تھے، تو ان کا خیال تھا کہ ابھی بھی وہ چیز، تو اب جمہوریت تھی، اب یہ ہونا ممکن نہیں تھا. تو قائد اعظم نے سرکاری افسران کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمارے لیے یہ ایک چیلنج ہے، اگر ہمیں ایک قوم کی حیثیت میں زندہ رہنا ہے تو ہمیں مضبوط ہاتھوں سے ان کی مشکلات کا مقابلہ کرنا ہوگا. ہمارے عوام غیر منظم اور پریشان ہیں، مشکلات نے انہیں الجھایا ہے، ہمیں انہیں مایوسی کے چکر سے باہر نکالنا ہے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے. اس وقت انتظامیہ پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور عوام اس کی جانب رہنمائی کے لیے دیکھ رہے ہیں. یہ اسٹوڈنٹس بڑے ہی نامساعد حالات تھے، لیکن قائد اعظم نے اپنی فہم و فراست کہتے ہیں، دانائی سے، عقل مندی سے، ہوش مندی سے، سمجھداری سے، اور فراست بھی یہی ہے کہ اپنے یعنی عقل مندی سے، دانش مندی سے، سمجھداری سے، قیافہ شناسی سے انہوں نے معاملات کو سنبھال لیا. کس طرح سے ایسے نامساعد حالات میں انہوں نے پاکستانیوں کے، مسلمانوں کے حوصلوں کو بلند کیا، انہیں سمجھایا کہ نوزائیدہ مملکت میں ایسے مسائل ہوتے ہیں، لیکن ہم بڑی ہمت اور حوصلے کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، قوت ایمانی کے ساتھ انشاءاللہ ان مسائل پر قابو بھی بہت جلد پا لیں گے. اسٹوڈنٹس 25 مارچ 1948 سرکاری ملازمین سے خطاب کرتے ہوئے حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ اپنے جملہ فرائض کے خادم بن کر ادا کیجیے. آپ کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہونا چاہیے. اقتدار کسی بھی جماعت کو مل سکتا ہے. آپ ثابت قدمی، ایمان اور عدل کے ساتھ اپنے فرائض ادا کیجیے. اگر آپ میری نصیحت پر عمل کریں گے تو عوام کی نظروں میں آپ کے رتبے اور حیثیت میں اضافہ ہوگا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یعنی کہ سرکاری ملازمین کی ظاہری بات ہے، جو افسر شاہی ہوتی ہے، ان کی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ وابستگی تو ہوتی ہے نا، کہ کیونکہ ظاہری بات ہے وہ پاکستانی شہری بھی ہوتے ہیں، تو ہر کی کسی ایک سیاسی جماعت سے کوئی ان کی ایک وابستگی ہوتی ہے. تو قائد اعظم نے کہا کہ آپ نے اپنے آپ کو کسی بھی جماعت سے میں سمجھ کا ہو کر نہیں سمجھنا، بلکہ بحیثیت پاکستانی آپ نے اپنی خدمات سر انجام دینی ہیں. تو آپ اس وقت کسی پارٹی، جماعت، صوبے سے آپ کا تعلق نہیں ہے، بلکہ آپ صرف اور صرف پاکستانی ہیں اور پاکستانی بن کر ہی ملک کی خدمت سر انجام دیں. اگلا پوائنٹ ہے صوبائیت اور نسل پرستی سے گریز. ڈیئر اسٹوڈنٹس، قائد اعظم نے ہمیشہ اس بات کو سختی سے اس کی جو ہے مذمت کی کہ جو وہ لوگ جو اپنے صوبے کو دوسرے صوبوں پر یا اپنی نسل کو دوسرے نسل پر فوقیت دیتے ہیں، کہ آپ اپنی قوم کو، اپنی ذات کو یا اپنے صوبے کو دوسرے صوبوں سے سپیریئر سمجھیں. جیسے ویسٹرن معاشرے میں ہے نا وہ گورے اور کالے کی جو ایک فرق ہے، کہ ابھی بھی جارج فلائیڈ جو ایک سیاہ قوم کو قتل کیا گیا ہے، تو بڑے احتجاج آج کل امریکہ، برطانیہ، فرانس اور یورپ میں ہو رہے ہیں، دوسرے ممالک میں. تو وہ وجہ یہی ہے کہ وہ
فرق کرتے ہیں، نسل میں، ذات پات میں، گورے کالے میں تمیز رکھتے ہیں۔ قائد اعظم نے کہا کہ آپ نے اپنے آپ کو صوبائیت پرستی سے، اپنے آپ کو نسل پرستی سے باہر نکال کر صرف اور صرف پاکستانی ہو کر سوچنا ہے، اور اس ملک کی خدمت ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے کرنی ہے، نہ کہ اپنے صوبے، اپنے خاندان، یا کہ اگر میں سوچوں کہ میں راجپوت ہوں تو میں راجپوت برادری کو، اگر مجھے کو عہدہ ملتا ہے تو میں راجپوت برادری کو فیور کر دوں۔ اسی طرح جو دوسری ذاتیں ہیں یا جیسے سید ہیں وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھیں، تو اسلام میں اس چیز کی قطعی اجازت نہیں ہے۔ اسلام میں رنگ، نسل، ذات پات کی اگر ہے برتری تو کس بنیاد پر؟ تقویٰ کی بنیاد۔ تو یہی قائد اعظم کا لیسن تھا، یہی قائد اعظم کی نصیحت تھی پاکستانیوں سے، مسلمانوں سے، کہ آپ نے اپنے آپ کو نسل، ذات، خاندان سے بالا تر ہو کر سوچنا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، قائد اعظم نے ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ ہم سندھی، بلوچی، پٹھان نہیں، بلکہ ہمیں صرف اور صرف پاکستانی بن کر سوچنا ہے۔ لیکچر کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے معیشت کے لیے رہنما اصول۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگلا پوائنٹ ہے معاشی اصول۔ ہم کوئی بھی ملک معاشی اصولوں کے بغیر نہیں چل سکتا، یعنی معیشت کا پہیہ چلے گا تو ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا، اس ورنہ ملک جو ہے وہ ترقی نہیں کرے گا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، پاکستان کو بھی ابتدا میں بہت زیادہ معاشی مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ متحدہ مملکت کو بھارت سے آنے والا جو تھا حصہ وہ نہ ملا، بھارت نے پاکستان کو کچھ نہ دیا، اور پاکستان کیونکہ پہلے ریزرو بینک سے جو ملتا تھا حصہ وہ بھی اب ختم ہو گیا تھا۔ تو پاکستان میں جو ابتدائی مسائل میں، جہاں پاکستان جب لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہجرت کر کے پاکستان آ جاتے ہیں، اس کے علاوہ پھر جو قتل عام ہوتا ہے تقسیم کے وقت، اور پھر آگے مہاجرین کی آباد کاری کے مسئلے ہیں اور انتظامی مسائل تھے، تو اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان کو ایک معاشی چیلنج کا بھی سامنا تھا۔ یقیناً آپ جانتے ہوں گے کہ پاکستان بننے کے بعد جو بہاولپور ریاست کے حکمران تھے، اس نے کئی مہینے تک جو سرکاری ملازمین تھے اس وقت، ان کو اپنے پاس سے، اپنے ذات سے انہوں نے ان کو تنخواہیں دیں، اور اس طرح سے پھر ان کا گزر بسر ہوا ملازمین کا۔ جو اسٹوڈنٹس، کوئی بھی معاشرہ، کسی بھی معاشرے میں جب آپ معیشت کی بات کرتے ہیں تو عدل و مساوات کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اب مساوات میں یہ نہیں ہوتا کہ مطلب کہ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اگر ملک میں جو ڈاکٹر ہے اس کو بھی اتنے ہی پیسے دے دیے جائیں، جو ایک مزدور کام کر رہا ہے اس کو بھی اتنے دے دیے جائیں، جو ٹیچر ہے، یعنی کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ملک میں امیر، غریب، مزدور، ڈاکٹر یا کسی اور یا فوجی ہے تو اس سب کو ایک جیسے رقوم دے دی جائیں، اس کو مساوات نہیں کہتے۔ بلکہ مساوات میں یہ، کیونکہ ملک کو اس وقت امیر کی بھی ضرورت ہے، غریب کی ضرورت بھی ہے، مزدور کی بھی ضرورت ہے، ڈاکٹر، انجینئر اور فوجی کی بھی ضرورت ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے شعبہ زندگی میں کام کرتا ہے اور اس کو اسی کے کام کی نوعیت اور عہدے کے حساب سے اجرت دی جاتی ہے۔ اب پھر مساوات کیا ہے؟ مساوات کا مطلب تو برابری ہے۔ یہاں مساوات سے مراد، برابری سے مراد یہ ہے کہ غریب بھی اگر ترقی کرنا چاہتا ہے تو اس کو معاشی مواقع ایکول ملنے چاہیے، یعنی اس کی غربت اس کی معاشی ترقی کی راہ میں حائل نہ ہو، تو اس کی معاشی مدد کرنے کو یہاں پہ ہم کہیں گے عدل و مساوات، معاشی مساوات۔ تو لیکچر کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے قائد اعظم کا ہی معیشت کے حوالے سے انہوں نے، کیونکہ میں نے آپ کو شاید یہ بتایا ہے کہ اسٹیٹ بینک، کیونکہ اس وقت ریزرو بینک انڈیا میں رہ گیا تھا اور پاکستان کو معاشی مسائل کا سامنا تھا، تو 1 جولائی 1948 کو قائد اعظم نے بڑی جلدی اور بڑی دلچسپی سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بنیاد رکھی اور خود ہی اس کا افتتاح بھی کیا۔ تو قائد اعظم نے 1 جولائی کو اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان معاشی شعبے میں ہمارے عوام کی حاکمیت کا نشان ہے۔ مغربی طرز معیشت ہمیں فائدہ نہیں دیتا، ہمیں انصاف اور مساوات پر مبنی اپنا جداگانہ معاشی نظام لانا ہوگا۔ مغربی نظام معیشت نے انسانیت کے لیے کئی دشواریاں، کئی مسائل پیدا کرتی ہیں، یہ انسانوں کے مسائل حل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ہمیں ایک ایسا معاشی نظام قائم کرنا ہے جو صحیح تصور مساوات اور انسانی انصاف کے اصولوں پر مبنی ہو۔ اگلا پوائنٹ ہے انتظامیہ میں اصلاحات۔
ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نئی نئی آزادی ملی تھی تو ہر دل میں ایک مقصد تھا، خواہش تھی، امنگ تھی کہ پاکستان تیزی سے ترقی کی راہ پر گامزن ہو۔ تو قائد اعظم نے سرکاری ملازمین کو بھی یہی، کیونکہ انتظامی مشینری پہلے تو انہوں نے فوری طور پر کراچی کو دارالخلافہ بنایا حالات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے، اور انتظامی مشینری وہاں پہ منتقل کر دی گئی، اور جو تھوڑے بہت سرکاری ملازمین یہاں باقی رہ گئے تھے ان کو کام کرنے کی نصیحت کی کہ ایمانداری سے کام کریں، ان کا جوش و خروش، جذبہ، حوصلہ بڑھایا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہندوستان سے سرکاری ملازمین کو لانے کے لیے ٹاٹا ایئر کمپنی سے معاہدہ ہوا، جو وہاں سے سرکاری ملازمین کو لے کر آئے۔ تو پاکستان نے بہت جلد ان مسائل پر بھی قابو پا لیا، قائد اعظم کی دور اندیشی سے، ان کی ایمانداری سے اور ان کی قابلیت سے، کہ کس طرح سے انہوں نے پاکستان کے پاس جو کہ وسائل نہ ہونے کے برابر تھے، تو انہوں نے کس طرح سے، اور پھر انتظامیہ کو کس طرح سے انہوں نے نوکرشاہی مراد یعنی کہ جس طرح سے وہ سرکاری افسران اپنے عیش و عشرت میں اور اپنی ایک عیاشی میں وقت گزارتے ہیں نا، یہ جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ کسی کے ساتھ، قائد اعظم نے کہا کہ اس چیز سے آپ اب بالکل بالائے ہو کر آپ نے کام کرنا ہے، بالائے طاق ہو کر سوچنا ہے، اور بالکل ایمانداری کے ساتھ اپنی خدمات سر انجام دینی ہے۔ اب وہ پہلے والا رویہ چھوڑ دو۔ اگلا پوائنٹ ہے خارجہ پالیسی کے رہنما اصول، اس کے آگے کچھ سب ٹاپکس ہیں، جس میں سب سے پہلا ہے سفارت خانوں کا قیام۔ جو اسٹوڈنٹس، سفارت خانے کیا ہوتے ہیں؟ جو دوسرے ملک میں، ہمارا ایک ملک کے دوسرے ملک میں جو سرکاری دفاتر ہوتے ہیں، جو کہ وہ دفاتر بناتا ہے، جو ایمبیسیز جسے آپ کہتے ہیں، جو قائم کی جاتی ہیں۔ تو پاکستان نے، قائد اعظم نے دوسرے ملکوں میں سفارت خانوں، یعنی جتنے بھی جو ممالک تھے اہم، سب میں سفارت خانوں کا قیام عمل میں لایا گیا، تاکہ وہاں پر جتنے بھی جو موجود مسلمان ہیں ان کے جو بھی مسائل ہیں ان کو پھر دیکھا جائے۔ تو یہ بھی قائد اعظم ہی کی ایک کہہ لیں کہ ایک بڑا ان کا کارنامہ ہے۔ اور قائد اعظم نے ان سرکاری ملازمین کو خصوصی ہدایت بھی جاری کہ بھرپور طریقے سے اور پورے جذبے ایمانداری سے اپنے فرائض سر انجام دیں۔ اگلا پوائنٹ ہے اقوام متحدہ کی رکنیت۔ 30 ستمبر 1947 کو پاکستان اقوام متحدہ کا رکن بنتا ہے، اور عہد کیا گیا کہ پاکستان دنیا میں امن و آشتی کے لیے ایک مثبت کردار ادا کرے گا۔ پاکستان نے طے کیا کہ وہ عالمی برادری میں اپنے کردار بھرپور طور پر نبھائے گا، اور اقوام متحدہ کے فیصلوں پر پوری طرح عمل درآمد کرتا رہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، مسلم ریاستوں سے خصوصی تعلقات۔ اب مسلم ریاستیں، یوں تو پاکستان کی خارجہ پالیسی کا یہ ایک بنیادی اصول تھا کہ تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات، بالخصوص مسلم ریاستوں کے ساتھ، یعنی سعودی عربیہ، مصر، ایران، عراق اور جتنی بھی متحدہ عرب امارات، جتنی بھی مسلم ریاستیں ہیں، ان سب کے ساتھ بالخصوص اچھے بھائی چارے والے تعلقات قائم کیے جائیں۔ تو پاکستان قائم، میں نے بتایا تھا کہ ریاست مدینہ کے بعد یہ سب سے بڑی اسلامی ریاست ہے، اور الحمدللہ یہ 98 کے بعد تو اب ایک پاکستان کی پہلی، پوری اسلامی دنیا کی پہلی ایٹمی طاقت بھی بن گئی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، پاکستان کے قیام کے بعد مسلم ممالک نے بھی پاکستان کو سب سے پہلے تسلیم کرنے والا مسلم ملک ایران تھا، اور پاکستان کو دوسرے مسلمانوں نے بھی بڑے، یعنی سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کی ہر موقع پر مدد کی، تو انہوں نے بھی پاکستان کو بڑا وارم ویلکم کیا، اور پاکستان کو جو ہے ایک طرح سے اپنی وابستگی کا انہوں نے بھی، پاکستان نے بھی ان ممالک کے ساتھ، اور انہوں نے بھی پاکستان کے ساتھ کھل کر اظہار کیا۔ اگلا پوائنٹ ہے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات۔ ہم پہلے لیکچر میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح سے بھارت کے ساتھ تعلقات میں ابھی تک تلخی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مسئلہ کشمیر، جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تب تک دونوں ممالک کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ نہیں ٹھیک ہو سکتے، وہ امن نہیں قائم ہو سکتا کہ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ کشمیر کو پاکستان نے اپنی شارک کہا تھا، اور دونوں ممالک کے درمیان پہلے میں ذکر کر چکی ہوں تفصیل سے، پچھلے لیکچر میں نے مسئلہ کشمیر کے بارے میں تفصیل سے پڑھایا تھا کہ اب تک جو ہیں 3 جنگیں ہو چکی ہیں۔ تو ظاہری بات ہے، ضرورت اسی امر کی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس مسئلے کو حل کر لیا جائے، تاکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک اچھے ہمسایوں والے اچھی خارجہ پالیسی قائم کریں، اور اچھی تجارت ہو، اور ملک ترقی کی راہ پہ گامزن ہو، دونوں ممالک ترقی کی راہ پر گامزن ہوں۔
ڈیئر اسٹوڈنٹ، بھارت نے تو پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، لیکن پاکستان کی خارجہ پالیسی نے ان کے جو عزائم تھے اس کو ناکام بنا دیا۔ خارجہ امور میں پاکستان کی ابتدائی کامیابیاں اور بھارت کی جانب سے جارحانہ اقدامات کا ناکام ہونا بنیادی طور پر قائد اعظم کی عمدہ قیادت ہی کی بدولت۔ آج کا میرا آخری پوائنٹ ہے، اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گی۔ طلباء کو نصیحت۔ قائد اعظم نئی نسل کی افادیت سے آگاہ تھے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ جانتے ہیں کہ جب پاکستان بنا تھا تو طلباء نے بہت بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا تھا۔ طلباء تھے جو جلد سے جلوس انعقاد کرواتے تھے، ان کو ارینج کرتے تھے، اور کس طرح سے انہوں نے تحریک پاکستان میں بڑا آگے وہ رہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، لیکن پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم نے طلباء سے کہا کہ آپ اب سیاست سے دور رہیں، کیونکہ تب تو ہمارا یہ مقصد تھا نا کہ ہمیں ایک ملک حاصل کرنا تھا، پاکستان حاصل کرنا تھا۔ اب ہم نے پاکستان حاصل کر لیا ہے، لہٰذا اب آپ سیاست سے خود کو دور رکھیں اور اپنی توجہ صرف اور صرف تعلیم پر دیں، کیونکہ اب ہمارا مقصد جو تھا وہ حاصل ہو گیا ہے، جو کہ علیحدہ مملکت پاکستان کی صورت میں اب سامنے آ چکا ہے۔ تو قائد اعظم نے فرمایا کہ پاکستان کو اپنے طلباء پر فخر ہے جو ہمیشہ اگلی صفوں میں رہے اور قوم کی توقعات پر پورے اترے۔ طلباء ہمارا مستقبل ہیں، وہ مستقبل کے معمار بھی ہیں۔ ان سے قوم نظم و ضبط چاہتی ہے تاکہ وہ وقت کے چیلنجوں کا مقابلہ کر سکیں۔ انہوں نے اپنی تقریروں میں ہمیشہ طلباء کی حوصلہ افزائی کی، ان کا حوصلہ بڑھایا۔ آنے والے اوقات میں طلباء نے بہت اہم کردار ادا کیا اور نئی قوم کو مزید مضبوط اور مستحکم بنایا۔ اگلا پوائنٹ ہے مسائل کے حل کے لیے مناسب لائحہ عمل۔ اسٹوڈنٹس، کسی بھی ریاست کی تعمیر و ترقی میں کسی جو لیڈر ہوتا ہے اس کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ تو پاکستان کا قیام بھی ایک اعلیٰ قائدانہ ایسے ہمیں لیڈر ملے کہ جن کی لیڈرشپ میں پاکستانی مسلمانوں نے اپنا ایک الگ وطن حاصل کیا۔ اسٹوڈنٹس، نوزائیدہ مملکت کو شروع میں بہت سے مسائل کا سامنا تھا، جس کا بھی ہم نے پچھلے لیکچر میں ذکر بھی کیا کہ کس طرح سے کون کون سی ایسی مشکلیں اور پرابلم آئے کہ جس کی وجہ سے جس میں انتظامی مشکلات تھیں، پانی کا مسئلہ تھا، اور جو تقسیم کے وقت جو گھپلے ہوئے وہ ایک طرف۔ اس کے علاوہ پیسے نہیں تھے ملازمین کی تنخواہوں کے لیے، اور پھر جو مہاجرین کی آباد کاری، جو اتنی بڑی تعداد میں مسلمان ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے، تو اتنی بڑی تعداد میں ان کی جو آباد کاری کا مسئلہ تھا وہ بھی سب چیزیں سامنے تھیں۔ اصل میں ہندوستان کو یہ لگتا تھا کہ مسلمان یہ الگ وطن تو حاصل انہوں نے کر لیا ہے، لیکن یہ اپنی اس علیحدہ ریاست میں یعنی زیادہ دن تک یہ نہیں چل سکیں گے، بلکہ ان کو یہ مجبور ہو جائیں گے کہ ہمیں پاکستان میں ہمیں ہندوستان میں شامل کر لیا جائے۔ تو وہ اسی میں تھے، وہ سمجھ رہے تھے ہم نے ایک بیساکھی زدہ، ایک لولا لنگڑا، ایک کٹا پڑا ٹوٹا سا ایک پاکستان بنا دیا ہے، ایک کمزور سا پاکستان بنا دیا ہے، تو اس کو یہ قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آج ہمارے اچھی قائدین کی صلاحیتوں سے، ان کی لیڈرشپ کی وجہ سے ہم نے تمام مسائل پر بہت جلد قابو پا لیا اور پاکستان ترقی کی راستے پر گامزن ہو گیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قائد اعظم پاکستان کے قیام کے بعد صرف 13 ماہ تک زندہ رہے، تو انہوں نے اس عرصے میں اپنی بہترین قائدانہ صلاحیتوں سے معاملات سلجھا لیے، مسائل کا حل نکال لیا، اور پاکستان تیزی سے ترقی کی راستے میں گامزن ہو گیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایک نوزائیدہ مملکت کو اسٹارٹ میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت سے انہیں چیلنجز درکار ہوتے ہیں۔ تو پاکستان کو بھی 2 طرح کے چیلنجز درکار تھے، ایک تو بھارت کے ساتھ دشمنی جو بیرونی خارجی مسائل تھے، دوسرا اندرونی مسائل تھے۔ اندرونی مسائل کیا تھے کہ پاکستان کے پاس پیسے نہیں تھے، فنڈ کی کمی تھی، مسائل بہت زیادہ تھے۔ تو لیکن قائد اعظم نے اپنی بہترین قائدانہ صلاحیت کے ساتھ ان تمام مسائل پر آہستہ آہستہ قابو پا لیا۔ عزیز طلباء، جنگ جو ہے یہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ جنگ، آپ تاریخ کا مطالعہ کر لیں، تاریخ میں یہ دیکھ لیں تو آپ پر یہ حقیقت بابر ہوگی کہ جنگوں نے ہمیشہ مسائل کو بڑھایا ہے،
انہوں نے مسائل کو کم نہیں کیا، تو ہمیشہ لڑائی جھگڑے کو، جو بھی اگر کوئی اختلافات ہیں تو اس کو بیٹھ کر آپس میں بات چیت کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے، نہ کہ اس پہ آپ بندوقیں نکالیں اور اگلے پارٹی کا قتل کر دیں، جیسا وہ بادشاہت میں ہوتا تھا، جو میں نے آپ کو 6 بادشاہ پڑھائے ہیں سال دوم کے مطالعہ پاکستان سے پہلے۔ تو اس میں کیا تھا کہ وہ ایک جو اقتدار پہ جس نے جو قابض ہوتا تھا، وہ بہت سے اپنے بھائیوں، بھانجوں، بھتیجوں کا اور ان کا قتل کر کے اپنے سارے خاندان کو ختم کر کے اقتدار پہ قابض ہو جاتا تھا۔ لیکن جمہوریت میں یہ چیزیں ممکن نہیں ہیں۔ اب وہ جنگوں سے، لڑائیاں لڑنے والا دور گیا۔ جمہوریت لفظ جمہور سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے عوام کی، یعنی ایک ایسا طرز حکومت جہاں پر عوام کی حکومت ہو، عوام کی طرف سے ہو اور عوام کے لیے ہو۔ اب ٹاپک بھی ہمارا آج کا یہی ہے کہ ایک جمہوری ریاست میں معاملات کو سلجھانے کے لیے ہم نے وہ کون سے لاہے عمل اختیار کرنے ہیں کہ جس سے اس جمہوری ریاست میں معاملات جو ہیں وہ سنبھل جائیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کی کتاب میں 3 ٹاپک اس حوالے سے دیے گئے ہیں، جس میں سب سے پہلا ٹاپک ہے قائدانہ صلاحیت، اس کے بعد ہے مذاکرات، بحث و مباحثے اور تنقید، اور تیسرا اور آخری ہے اتحاد، یقین اور نظم و ضبط۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایک اعلیٰ مثالی رہنما کی شکل میں ایک قائد ہمیں مل گیا تھا، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ وہ لیڈر تھا کہ جس کی نیک سیرت ہونے کی اور جس کے کردار کی دشمن بھی گواہی دیتے تھے، دشمن بھی مثال دیتے تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ قائد اعظم ایک ٹرین میں سفر کر رہے تھے، تو ادھر کوئی خاتون بیٹھی ساتھ سفر کر رہی تھیں، تو انہوں نے قائد اعظم پر الزام لگایا کہ اس شخص نے مجھے چھیڑا ہے، مجھے تنگ کیا، مجھے ہراساں کیا ہے۔ تو قائد اعظم کے ہاتھ میں اس ٹائم ایک سگار تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر میں نے اپنی جگہ سے تھوڑی سی بھی حرکت کی ہوتی نا، تو یہ سگار، کیونکہ یہ وہ جتنا وہ پی چکے تھے وہ ساتھ ہی تھا، یعنی ہوتا نا اس کی راکھ سی وہ زمین پہ گرنا شروع ہو جاتی ہے سگریٹ کی، تو وہ سگار کے ساتھ ہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ذرا بھی حرکت کی ہوتی تو وہ سگار، وہ راکھ نیچے گر چکی ہوتی، وہ اسی طرح ہی ساتھ لگی ہوئی تھی۔ قائد اعظم نے ہمیشہ لڑائی جھگڑے سے، یہ گالی گلوچ سے کبھی معاملات کو نہیں سلجھایا تھا، بلکہ دلائل کے ساتھ وہ اپنے اپوننٹ کو، اپنے مخالفین کو قائل کرتے تھے۔ انہوں نے مسلم لیگیوں، کانگریسیوں سے الگ بھی ملاقاتیں کیں، کانگریسی رہنماؤں سے اور انگریزوں سے الگ الگ بھی انہوں نے اپنے مطالبات کے لیے، منوانے کے لیے ملاقاتیں کیں، اور مشترکہ بھی ان کی ہوتی رہیں۔ تو ہمیشہ انہوں نے دلائل سے ان کو قائل کیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، قائد اعظم کا مقابلہ صرف، یعنی ان کے مخالفین میں صرف انگریز نہیں تھے، صرف ہندو نہیں تھے، بلکہ وہ ایک ٹائم میں تین قوتوں سے مقابلہ کر رہے تھے۔ وہ 3 قوتیں، ایک تو انگریز بہت مخالف تھے، ان کو مخالفت تھی قائد اعظم سے، کیونکہ اپنے موقف پہ ڈٹے رہتے تھے کسی طرح بھی، جو جتنے بھی آپ نے پچھلے چیپٹر میں، پہلے چیپٹر میں تفصیل سے سنا اور پڑھا کہ شملہ وفد، کابینہ مشن، شملہ وفد نہیں، کابینہ مشن، اور جو کرپس مشن آیا، پھر وہ ویول پلان آتا ہے، وہ سب ناکام ہوتے ہیں، کیونکہ قائد اعظم اپنے موقف پر ڈٹے رہے تھے۔ ان کا ایک ہی موقف تھا کہ ہمیں ایک آزاد ملک دے دیا جائے، مسلم اکثریتی علاقوں کو آزاد کر دیا جائے، جہاں وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ قائد اعظم اپنے موقف پہ ڈٹے رہے، تو لہٰذا انگریز کو، یعنی جب لارڈ ویول ناکام ہوتا ہے، پھر اس کے بعد لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو وائسرائے لگایا جاتا ہے، تو وہ مجبور ہو کے ان کو قائد اعظم کے مطالبات کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ اب دیکھیں نا، 3 اقوام تھیں بر صغیر میں، ایک تو انگریز، دوسرے ہندو اور تیسرے مسلمان۔ اب انگریزوں سے تو کسی کی ظاہر کیا مخالفت ہونی، جو ہندو تھے ان کی مخالفت مسلم لیگ سے تھی، اور ایک دبلے پتلے کمزور ناتواں سے جسم جو انسان تھا وہ قائد اعظم، ان کے ساتھ ان کی مخالفت تھی۔ اسٹوڈنٹس، قائد اعظم جب مسلم لیگ میں ابھی شمولیت اختیار نہیں کی تھی، تو اس مسلم لیگ میں شمولیت اختیار نہیں کی تھی، اور جب کانگریس کے رکن تھے، اور جب کانگریس اور مسلم لیگ دونوں کے رکن تھے، یا جب وہ بحیثیت بیرسٹر اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے، تو ہمیشہ ان کی قیادت ایک مثالی رہی۔
ایک نہ جھکنے والا، نہ بکنے والا اور نہ پیچھے ہٹنے والا لیڈر ہمارا قائد اعظم تھا۔ کسی بھی اگر شخص کی صلاحیت دیکھنی ہو تو اس کا کردار دیکھا جاتا ہے۔ تو قائد اعظم ایک با کردار انسان تھے، ایک ایسی شخصیت کے دشمن بھی ان کے کردار کی، ان کی ایمانداری کی، ان کی نیک سیرت ہونے کی گواہی دیا کرتے تھے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، قائد اعظم نے آج تک کبھی وہ ایک دن کے لیے بھی کبھی جیل نہیں گئے۔ وہ ہمیشہ دلائل سے، موقف سے اپنے مخالفین کو قائل کر لیا کرتے تھے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کسی بھی رہنما کی عظمت کا مطالعہ کرنا ہو تو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے مخالفین کون ہیں، اس کے مخالفین کیسے۔ تو قائد اعظم کے جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ مخالفین میں نہ صرف انگریز اور ہندو تھے بلکہ وہ مذہبی جماعتیں بھی تھیں کہ جو کہ اکھنڈ بھارت کے حامی تھے، جو نہیں چاہتے تھے کہ تقسیم ہو اور ایک الگ وطن بنے، یعنی وہ مشترکہ بھارت ہی کے لیے، آزادی کے لیے کوشش کرتے رہے۔ تو عزیز طلبہ، قائد اعظم نے کس طرح سے اپنے موقف کو منوایا انگریزوں سے، اور ان کو یہ بھنک بھی نہیں لگنے دی کہ ان کی صحت اتنی خراب ہے کہ پاکستان کے قیام کے 1 سال کے بعد ہی وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ اگر وہ ان کے دشمن کو یہ پتہ چل جاتا تو وہ تقسیم کا عمل میں تاخیر کر دیتے اور پھر پاکستان نہ بنتا، اور ہم ہمیشہ کے لیے انگریزوں کے جانے کے بعد ہندوؤں کی غلامی میں آ جاتے۔ یہ اسٹوڈنٹس، مسلمان قوم پہلے ہی مایوس ہو چکی تھی، کیونکہ لگتا تھا کہ ان کے بڑے بھی غلام تھے، وہ خود بھی غلام ہیں، اور ان کی شاید آنے والی نسلیں بھی غلام ہوں گی۔ تو قائد اعظم نے اس مایوس قوم کو تاریکی کے اندھیرے سے نکال کر اجالے میں لا کر کھڑا کر دیا۔ قائد اعظم کا بڑا کارنامہ پاکستان بنانا نہیں تھا، اس سے بھی بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کو، برصغیر کے مسلمانوں کو متحد کر دیا، ایک جھنڈے تلے جمع کر دیا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، قائد اعظم کے جیسے میں نے کہا کہ دشمن بھی ان کی اعلیٰ کردار کی گواہی دیتے تھے، مثال دیتے تھے۔ وہ ایک بے غرضانہ، ایک اعلیٰ کردار والے، ایک پروقار شخصیت کے مالک تھے۔ مسلم لیگ میں آنے سے پہلے، اور جب وہ کانگریس کے رکن تھے تب بھی، اور جب وہ بیرسٹر کی حیثیت سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے تب بھی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایک ایسا قائد، نہ جھکنے والا، نہ بکنے والا، اور نہ اپنی بات، اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے والا۔ اس نے کبھی تلوار کے زور پر یا جنگ لڑ کے اپنے مطالبات نہیں منوائے، دلائل سے ٹیبل پر، یعنی مذاکرات کی میز پر اس نے اپنے مطالبات پیش کیے، اور بابا قوم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بات منوا کر مسلمانوں کو ایک آزاد مملکت تحفے کے طور پر پیش کر دی، اور مسلمان ہمیشہ کے لیے انگریز اور ہندو کی غلامی سے ان کو نجات مل گئی۔ یہ کوئی عزیز طلبہ چھوٹی بات نہیں تھی، یہ بہت بڑا کارنامہ تھا کہ قائد اعظم نے مسلمانوں کو کس طرح سے ایک اکثریت، ہندو اکثریت کے چنگل سے نکال کر ایک آزاد وطن دلوا دیا۔ جنگیں کبھی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی، وقتی طور پہ شاید مسئلہ حل ہو جائے لیکن اس کے دیر پا نتائج نہیں ہوتے۔ کبھی آگ کو آگ سے بجھایا جاتا ہے؟ نہیں، آگ کو ہمیشہ پانی سے بجھایا جاتا ہے۔ اگر دوسری طرف ری ایکشن تھا، غصہ تھا، تو قائد اعظم نے ان کو تحمل سے، بردباری سے اور اپنی دور اندیشی سے کس طرح سے ان کو اپنے دلائل سے قائل کیا کہ ہمارا مطالبہ کوئی ایسا ناجائز مطالبہ نہیں ہے۔ یہ ایسی انہوں نے مثالیں پیش کی کہ کس طرح سے جرمنی، آسٹریا، یعنی اور بہت سی 20ویں صدی میں ایسی مملکتیں آزاد ہوئیں۔ تو پاکستان کا قیام جو ہم مطالبہ کر رہے ہیں، یہ ہمارا کوئی غیر منطقی یا کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہو گیا کہ ہم نے کوئی جو ہے ناانصافی نہیں کر لی، بلکہ ہمیں یہ ہمارا مسلمانوں کا ایک حق ہے کہ اگر وہ ہندوستان میں نہیں رہنا چاہتے تو جو مسلم اکثریتی علاقے ہیں ان کو آزاد کر دیا جائے۔ تو قائد اعظم اس میں کامیاب بھی ہوئے۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ الحمدللہ آج ہم ایک آزاد مملکت میں، اس کی فضا میں سانس لے رہے ہیں۔
جی، تو تیسرے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ اتحاد، یقین، نظم و ضبط کہ ڈیئر اسٹوڈنٹس، قائد اعظم نے کبھی دکھاوا نہیں کیا تھا. جو وہ مذاکرات بھی کرتے تھے تو وہ اس میں دکھاوا نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ دل سے چاہتے تھے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. آج کل ہم دیکھتے ہیں نا کہ بعض بڑے وہ فوٹو سیشن ہو رہے ہوتے ہیں، وہ صحافیوں کو ویسے ہاتھ ملا کے دکھا رہے ہوتے ہیں لیڈران کے. ہم انشاءاللہ ابھی بات چیت ہوئی ہے تو نیکسٹ سیشن میں ہم مسئلے کا حل نکال لیں گے. لیکن قائد اعظم ایسے نہیں تھے، ان کی شخصیت میں دکھاوا نہیں تھا، نہ خود پسند کرتے تھے نہ ایسے شخص کو پسند کرتے تھے جس میں دکھاوا ہو. تو ڈی اسٹوڈنٹس، یقین قائد اعظم نے خود بھی ان کو اس پہ عمل کرتے تھے اور دوسروں سے بھی کرواتے تھے کہ کس طرح سے یقین، اتحاد اور نظم و ضبط کو، یہ وہ اصول تھے جو ہمارے قائد نے قوم کو دیے کہ اس پر عمل پیرا ہو کر ہی کوئی بھی مہذب قوم آگے بڑھ سکتی ہے. جس قوم میں یہ اصول نہیں تو اس میں اور جنگل میں رہنے والے جانوروں میں پھر کوئی فرق نہیں. تو یقین محکم کیا ہے؟ اتحاد تو ہے نا کہ یونٹی ہے، آپس میں یونائٹڈ ہیں تو ہی کوئی مسئلہ حل کر سکتے ہیں. وہ ہے نا کہ لکڑیوں کی گٹھے والی کہانی کہ کس طرح سے وہ جب ان کو اکیلا کیا گیا تو لکڑیاں ان کو فوراً کاٹ لیا گیا، لیکن جب اکٹھا تھا اس کا گٹھا تو اس کو توڑنا بہت مشکل تھا. آپ نے یقیناً اردو میں پڑھی ہوگی. تو اسی طرح ہے کہ جب اتحاد سے، یونٹی کے ساتھ مسلمان اکٹھے ہوئے تو انہوں نے کس طرح سے اپنی بات، اپنے مطالبات منوائے اور الحمدللہ پاکستان بن گیا. یقین محکم بڑی چیز ہے، ہمارا یقین ہونا چاہیے. ہمیں اس چیز پہ ہمیں خود پر بھی یقین ہونا چاہیے، دوسروں پہ بھی. اور کوئی کام کرنا ہے ہمیں اس پر یقین ہونا چاہیے کہ یہ کام ہم کر لیں گے. جیسے آپ نے اپنا لیسن یاد کرنا ہے، آپ نے کوئی بھی آپ کا جو ٹارگٹ ہے آپ اس پہ یقین رکھیں کہ آپ نے یہ پرعزم ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ کام کر لینا. تو انشاءاللہ اللہ کی مدد سے پھر آپ وہ کام کرنے میں یقیناً ضرور کامیاب بھی ہو جائیں گے. اسی طرح پھر نظم و ضبط، ڈسپلن، ٹھیک ہے، کہ جس میں قوم میں نظم و ضبط نہیں ہے، ڈسپلن نہیں ہے، وہ قوم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی. کس طرح سے ڈسپلن سے منظم ہو کر چلنا ہے، آگے بڑھنا ہے، تو ہی آپ ترقی کے راستے پر چل سکتے ہیں، ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتے ہیں. ورنہ جو قومیں ان اصولوں پر عمل نہیں کرتی عزیز طلباء، وہ قومیں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں. قائد اعظم نے خود بھی اپنی زندگی میں ان اصولوں کو اپنایا اور اپنی قوم کو بھی، مسلمانوں کو بھی ان اصولوں کو اپنانے کا مشورہ دیا.